لائٹ پہ رہنے والی صابرہ سلطانہ، جس نے اتنا عروج دیکھا ہو، اتنی گاڑیوں میں سفر کیا ہو، ویل سیٹل خاندان سے تعلق رکھتی ہو، آج اکیلی تنہا اس گھر میں رہ رہی ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ دن میں میرا خیال ہے کہ میرے سنہرے دن تھے. پہلے تو تھی شکریہ فلم تھی، جمیلہ تھی، تاج محل تھی. عادل فلم سے آپ کو ملکہ حسن کا لقب بھی ملا. عادل فلم میں میں ملکہ بنی تھی. آج اکیلی اس حال میں ہے، فریکچر ہو گیا، آپ کو اٹھانے کے لیے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3-4 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ آپ گری ہوئی ہیں. چابی دی ہوئی تھی پڑوس میں، تو ادھر میں نے فون کیا بمشکل تمام، پھر ان کو بلا کے پھر انہوں نے اٹھایا. کس طرح ایکسپینس برداشت کرتی ہیں؟ اخراجات کون کرتا ہے؟ آپ کی ٹیک کیئر کون کرتا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ. ناظرین، آج میں جس اداکارہ کے ساتھ موجود ہوں، ماضی کا اگر بات کی جائے تو ایک ٹائم تھا کہ سینما گھروں میں ان کی جھلک دیکھنے کے لیے ان کے چاہنے والے رخ کیا کرتے تھے اور بلیک میں ٹکٹ بکا کرتی تھی. میرے ساتھ موجود ہیں صابرہ سلطانہ صاحبہ. آج یہ اکیلی اپنے گھر میں موجود ہیں کیونکہ ایک ان کی بیٹی ہے اور وہ بھی شادی شدہ ہے اور شوہر ان کے انتقال کر چکے تھے. ناظرین، اگر میں بات کروں ان کے کام کی تو ان کو ان کے کام کی وجہ سے ملکہ حسن کا خطاب ملا، سنگ مرمر کا لقب ملا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے فین ان کو اپنے خون کے ساتھ خط لکھا کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. لیکن ان کے والد صاحب بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے اور یہ اپنی بیٹی کی بڑی کیئر کیا کرتے تھے. اکلوتی بیٹی تھی تو اپنے باپ کے پاس ضد کر کے یہ اس فیلڈ میں آئی. ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ صابرہ سلطانہ تب کی حلیمہ سلطان ہوا کرتی تھی اور اس طرح کے کردار کیا کرتی تھی کہ دیکھنے والے شائقین داد دیے بغیر نہیں رہ پاتے تھے. اگر بات کی جائے ان کی اداکاری کی تو آج تک انہوں نے آنسو نکالنے کے لیے کبھی گلاس اسکرین کا استعمال نہیں کیا. کیا وجہ بنی کہ آج تنہا اس زندگی گزار رہی ہیں؟ ہاتھ ان کا دیکھ سکتے ہیں آپ، فریکچر ہے، آنکھ پہ چوٹ کا نشان ہے. کیا وجہ؟ ان سے بات کرتے ہیں. میڈم، مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ صابرہ سے سلطانہ کا سفر کس طرح ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا یوں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو والدین بتاتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوتی تھی تو میں روتی نہیں تھی. تو وہ تھوڑا سا بس سسکی لے ایسے کر لیا اور وہ بیمار، تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں روتی، بیمار بچے تو روتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے میرا نام کچھ اور رکھا تھا انہوں نے. تھوڑے دنوں کے بعد جب انہوں نے صورت حال دیکھی تو کہنے لگے نہیں بھائی، اس صبر والی بچی ہے، اس کا نام صابرہ رکھو. جب میں بڑی ہو گئی، جب 12-13 سال کی، تو میں نے کہا کیا اتنا چھوٹا سا نام ہے صابرہ، میں نے کہا سلطانہ لگا دیتے ہیں. تو پھر میں نے سلطانہ اپنی طرف سے لگا دیا تو صابرہ سلطانہ ہو گیا، فیمس ہو گیا اور وہ عجم نام جانا گیا. میڈم، مجھے بتائیے گا کہ اتنا کام کیا، اتنی پذیرائی ملی، چاہنے والے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں تھے، جہاں آپ جاتی تھی کہا جاتا تھا کہ اتنا جم غفیر لگ جاتا تھا کہ ان کو مشتعل کرنے کے لیے پولیس بنانا پڑتی تھی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے کام سے لوگ اتنی محبت کرتے تھے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ یہ اصل میں یہ جو تھا نا کہ جو بتایا جیسے کہ آپ نے کہ پولیس بلانی پڑتی تھی، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ وہ پشتو فلم سے متعلق ہے یہ بات جو میں کر رہی ہوں نا، کہ وہاں پر پشتو فلم میں جب میں کے لیے گئی تو وہاں کے لوگوں کے لیے تو بہت یعنی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی، اس وجہ سے پولیس بلانی پڑی کہ وہ آگے آ کے مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے. اور سب کے ہاتھوں میں ظاہر ہے، آپ کو پتہ پٹھانوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے تو وہ ڈرتے سے پھر پہرا لگا دیا. جب میں گھر سے نکلتی تھی تو پہرے میں نکلتی تھی. پھر وہ عادل فلم چل کے گئی تھی ان دنوں وہیں پر، تو انہوں نے بڑے بڑے اپنے پشتو زبان میں عادل کی ملکہ آئی ہے، عادل کی ملکہ آئی ہے، ہر جگہ لکھا ہوا تھا. تو وہاں پھر میں نے کام کیا تو اچھے بہت با اخلاق لوگ تھے. پھر ان کی خواتین جو تو وہ تو پردہ دار خواتین ہیں، تو وہ انہوں نے پھر اندر بلاتی تھیں، مجھے کھانا کھلاتی تھیں، چائے پلاتی تھیں، بڑی خوش ہوتی تھیں. تو وہ دن میرا خیال ہے کہ میرے سنہرے دن تھے، کیونکہ میں وہ بڑھیا کا رول کر کے بور ہو گئی تھی. میں ایک مرتبہ میں نے بوڑھی خاتون کا رول کر لیا غلطی سے، حالانکہ اور جو جتنی فنکارائیں تھیں انہوں نے تو یہ بے وقوفی نہیں کی، شاید میں ہی سب سے بڑی بے وقوف تھی. تو میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایکٹنگ کے بڑے چانسز ہیں. وہ ایسے وہ پیچھے پڑا یہ رول کہ جب لوگوں نے وہی رول لینے شروع کر دی، اور جو میرے
فین تھے انہوں نے منہ موڑ لیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں. کہا جاتا ہے کہ خط لکھ کر آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا تھا آپ کے فین کی جانب سے. بہت ناراضگی کا, کہیں اماں بن کے بیٹھ گئی ہیں اور ہمارا سارا مطلب ارمانوں کے اوپر پانی ڈال دیا, اور جو شاعری واعری ہوتی تھی سارا کچھ ختم ہو گیا. میں نے کہا چلو اب کیا کر سکتے, جب ہو گیا سو ہو گیا. ایسا ہرون کس فنکار کے ساتھ کام کیا اور ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ پہلے تو تھی شکریہ فلم تھی, جمیلہ تھی, تاج محل تھی. عادل فلم سے آپ کو ملکہ حسن کا لقب بھی ملا. عادل فلم میں ملکہ بنی تھی, ملکہ حسن کا خطاب اس میں مجھے ملا. باہر کے وزیر آئے تھے, آسٹریلیا کے کوئی ایک وزیر آئے تھے, وہ انہوں نے میرے ساتھ تصویر کھنچوائی. اور چائنا سے آئے تھے, چائنا والوں نے انہوں نے بھی تصویر کھنچوائی. بہت تصویریں پتہ نہیں بھائی ادھر ادھر ہو گئی. اس کے بعد میں مطلب چلتا رہا یہ سلسلہ. پھر 2-3 اور پشتو فلموں میں نے کام کیا, 2-3 فلموں میں. اور اب پشتو تو میں نہیں بول سکتی تھی, لیکن وہ ڈبنگ وغیرہ سے انہوں نے گزرا. میڈم مجھے بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو فین تھے وہ اتنے جذباتی تھے کہ آپ کو جو خط لکھتے تھے وہ بھی خون کے ساتھ لکھا کرتے تھے. کیا واقعہ ہے, کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ وہ کچھ جنونی قسم کے تھے میرے فین, نوجوان لڑکے. تو انہوں نے دیکھا کہ کبھی میں جواب نہیں دیتی تھی, خط کا ظاہر ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو وہ انہوں نے پھر خون سے خط لکھا مجھے کہ آپ مجھے بہت پسند ہے. جو کچھ بھی لکھا تھا انہوں نے, میں یہ سمجھی کہ یہ کوئی سرخ رنگ کی سیاہی سے لکھا ہوا خط ہے. اچھا, آپ سمجھی کہ سرخ کلر کی سیاہی ہے, کوئی انک ہے. میں نے لکھا کہ بھئی آپ کو کوئی آپ کو بلیک کوئی سیاہی, آپ کو کالے رنگ کی سیاہی ملی نہیں, آپ نے سرخ میں کیوں لکھ دیا. تو ادھر سے کافی ٹھیک ٹھاک جھاڑ پڑی. انہوں نے کہا ہاں جی, انہوں نے کہا جی یہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ نے قدر کی ہے, یہ ہماری قدر کی ہے. تب میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد خط آنے بند ہو گئے, تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی. پھر وہ میری شریک ہاتھ کی فلم کی شوٹنگ میں کر رہی تھی, تو وہاں وہ لڑکا آیا. وہی لڑکا؟ ہاں, وہ دور کھڑا ہوا تھا, تو پتہ نہیں مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو بلا کے بات کروں, لیکن وہ یونٹ والے جو تھے جو کرتا دھرتا تھے جو ہماری شوٹنگ میں, انہوں نے کہا نہیں بلانا نہیں, اس طرح غلط ہو جائے گا, پھر دوسرے بھی کہیں گے ہم بھی آئیں گے دیکھ. تو وہ خیر اس کو میں نے ایک نظر دیکھ لیا, تو میں نے کہا اچھا یہ لڑکا ہے. پھر میں مطلب ڈرائیور نہیں تھا, تو میں گاڑی خود ہی چلا کے نا ان کے بیچ میں سے سارے پیچھے بھاگے. میں نے بھی گاڑی اپنی بھگائی. تو اس طرح مطلب بڑا اچھا ہاں واقعیت نہیں ہو پائی. اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کہ ملکہ حسن سنگ مرمر کا خطاب بھی آپ کو ملا. آپ کے حسن کے چرچے پاکستان میں نہیں بلکہ ہمسایہ ممالک انڈیا میں بھی کیے جاتے تھے. کوئی ایسا فین جو جنونی فین آپ سے محبت یک طرفہ کر بیٹھا ہو اور جس نے آپ کو پریشان بھی کیا ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ نہیں ایسے تھے لوگ, تو وہ فون پہ پریشان کیا کرتے تھے, ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملاقات نہیں ہو پاتی؟ نہیں, ملاقات وہ ظاہر ہے ہمارے گھر میں تو یہ اصول ہی نہیں تھا کہ کوئی غیر مرد آئے اور ملاقات کے لیے بیٹھے. تو بس وہ فون پہ جتاتے تھے محبت. تو میرے والد صاحب بہت غصہ کرتے تھے, کہتے بھئی یہ فون بند کر دیا کرو, یہ کیا مطلب مصیبت ہے, سارا دن فون بجتا رہتا ہے. تو پھر میں نے اس زمانے میں وہ یہ کیا نام ہے اس کا, ٹچ موبائل تو تھا نہیں, تو پھر میں ہاں تو میں لینڈ لائن جو تھی وہ بند میں کر دیا کرتی تھی اکثر. تو ایک دفعہ مطلب ایسے میں پتہ نہیں کیا موڈ میں تھی, تو میں نے بڑے پیار سے میں نے کہا ہیلو اس طرح کہہ دیے, تو والد صاحب کا پڑا جوتا. ہاں جی, تو کہنے کہ بیٹا آئندہ اگر کیا ہے نا یہ حرکت تو دیکھ لینا, یہ اب جو ہیلو تم نے کہا ہے نا, اب یہ اس کے جواب میں دیکھو آتا کیا ہے. پھر مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا چاہیے. یقیناً آپ کے والد صاحب جو اس فیلڈ میں آنے کے بھی خلاف تھے. ہاں خلاف بھی تھے. اور کیا وجہ بنی کہ زبردستی کیوں کی, کیسے منایا ان کو فیلڈ, کیا شوق کیا تھا؟ بس وہ یہی تھا کہ یہ شوق تھا مجھے, بس اکلوتی بیٹی تھی تو انہوں نے شوق پورا کرنے کے لیے بس اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا جیسے. تو پھر مطلب شروع ہو گیا. پھر ان کو اپنا کام بھی چھوڑ کے لاہور آنا پڑا. برٹش کمپنی میں بہت بڑے عہدے پہ تھے وہ.
تو سارا کچھ چھوڑ کے پھر لاہور آ گئے. اس کے بعد میں بس پھر یہ کہ چل دو فلموں کا کانٹریکٹ تھا شباب کے رانوی صاحب کے ساتھ. وہ 2 فلمیں ختم ہو گئیں تو پھر سلسلہ شروع ہو گیا. کوئی شکریہ فلم میں تو اس میں مجھے انہوں نے لڑکا بنا دیا، پٹھان لڑکا. اس میں وہ بنا کے مونچھیں لگا کے وہ پتہ نہیں ڈریسز ان کی طرف بنا کے، تو وہ جو جتنے دیکھنے آتے تھے شوٹنگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نیا لڑکا آیا ہے جو ہیرو کا رول ادا کر رہا ہے. وہ اس کے بعد میں ایک صاحب آیا کہنے کہ میں نئی فلم بنا رہا ہوں، یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، میں نے اس کو ہیرو لینا ہے. تو شباب صاحب ذرا شرارتی سے ہاں کل آ جانا پھر دیکھ لینا، کانٹیکٹ کروا دوں گا میں، آپ اس کو ہیروئن لے. دوسرے دن آئے وہ دیکھا تو کہنے کہ وہ ہیرو کدھر ہے؟ تو انہوں نے ادھر اشارہ کیا اس طرف دیکھ کے، کہنے وہ بیٹھی ہے. کہتے ہیں یہ ہیرو وہ ہیرو یہ ہیروئن ہے کہ ہیرو ہے، یہ کیا ہے؟ ان کی تو سمجھ میں نہیں آیا، پریشان ہو گئے. تو اس کے بعد ہنسی مذاق چلتا رہا. صابرہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ لاسٹ جب آپ نے کام چھوڑا پیک ٹائم پہ کتنا چارج کرتی تھی آپ فلم کا؟ لاسٹ کا تو مجھے یاد نہیں ہے. ویسے کتنا کھلونا فلم کی تھی سنگیتا بیگم کی، چودرانی پنجابی کی تھی. اور اب یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ جو رولز ہوتے ہیں نا، جو سائڈ رولز ہوتے ہیں، ان کا تو زیادہ 10,000 15,000 سے زیادہ نہیں ہوتا. تو سنگیتا بیگم کی دو فلمیں کی، اتھرا ایک کی، ایک چودرانی کی، دادا بدماش کی ہے، اور بارات. ہاں ایک بارات دنیا فلم کے نام سے ایک بنی تھی فلم پنجابی سب سے پہلی، جس میں بڑی مشکل سے بولی، پھر اس کا نام بارات ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں فریکچر ہوا ہے، کیا ہے؟ آپ کی آنکھ کے نیچے ایک نشان بھی ہے، یہ کس طرح ہوا؟ یہ میں پتہ نہیں، مجھے خود نہیں سمجھ میں آئی ہے. میں باہر نکلی ہوں یہ ادھر سے کمرے سے، تو وہ اچانک مجھے سمجھ میں مجھے یہ نہیں آیا کہ کیا، جیسے کوئی دھکا دیتے جاتا کسی کو. میں چلتے اچانک ہی گری ہوں، اوندھے منہ گری ہوں. تو وہ بھائی یہاں پر ساری ٹھوکریں لگی، یہاں پر یہ بھی تو ابھی تو بہت کم ہی، تو بہت زیادہ تھا، یہاں تک تھا کالا. ابھی تک تھا، یہاں بھی تھا. ڈس کو تھا ہی کوئی نہیں. وہ تو برابر والوں کو چابی دی ہوئی تھی، ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا بھائی میں اس طرح سے بڑی مشکل سے کرالنگ کرتی ہوئی میں دروازے کی طرف گئی ہوں. پھر ان کو چابی پکڑائی ہے، ایک کو چابی دی ہوئی تھی. خیر وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے دن تو ایسا ہوا، پھر انہوں نے دروازہ کھول کے پھر مجھے اٹھایا. تو لائم لائٹ پہ رہنے والی صابرہ سلطانہ، جس نے اتنا عروج دیکھا ہو، اتنی گاڑیوں میں سفر کیا ہو، ویل سیٹل خاندان سے تعلق رکھتی ہو، آج اکیلی تنہا اس گھر میں رہ رہی ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ لوگ جب پریشانی میں آتے ہیں نا تو بڑے دکھی ہوتے ہیں. دیکھو جی کہاں تھے ہم، اللہ نے کہاں کر دیا، بس یہ وہ. اچھا مجھے یہ باتیں نہیں لگتی. میں جب یہ سب چیزیں دیکھتی ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ دیکھو ہر شخص گناہ گار ہے دنیا میں، کوئی چھوٹا گناہ کوئی بڑا گناہ. تو یہ آزمائشیں ہیں انسان کے لیے، نہیں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، تو اس کو برداشت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، شکر ادا کرتے رہو. تو وہ جو ہے کہ مجھے وہ نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا کہ یہ میں گر گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، اور دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ معاذ اللہ نے دیکھا ہی نہیں، وہی نہیں کیا. یہ میں بالکل ہی میرے ذہن میں نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی خیال تو آتا ہے نا کہ آج میں اکیلی ہوں. میرا وہ ٹائم تھا پیک ٹائم جب دنیا میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے بات کرنے کے لیے ترستی تھی، اور آج میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں. ایکچولی فیملی جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فیملی کیوں بنائی ہے؟ اب ایک بیٹی جو ہے اس کے 4 بیٹے ہیں. اب سوال ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں ظاہر ہے کہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ کے رہیں یا میں ان کے پاس آ کے رہوں. داماد کی طرف جا کے رہنا بھی اچھا نہیں لگتا. تو وہ جو میرے نواسے ہیں وہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں.
اور دل بہلا لیتے ہیں میرا، بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک چیز آئی ہے نا، اس کا نام ہے ٹچ موبائل. بس وہ آئے، سلام دعا کی، اور اس کے بعد ٹچ موبائل شروع ہو گیا. وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور میں انہیں دیکھتی رہتی ہوں. تو اب یہ تنہائی کا احساس پھر تھوڑی دن کے لیے ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ آ جاتے، پھر ذرا رونق ہو جاتی. ایسا دھوپ چھاؤں چلتی رہتی ہے. اچھا، اکثر صابرہ سلطانہ آپ نے دیکھا کہ عروج اور زوال ہوتا ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیا سمجھتی ہیں کہ جب بندہ عروج پر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پہ کبھی زوال بھی آئے گا، میں اس حالات سے گزروں گا، مجھے یہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، کبھی سوچتا ہے؟ ہاں، یہی تو رونا ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی عروج ہے تو زوال بھی ہے. اگر لوگ نہیں سوچتے، لوگ مگن رہتے ہیں ان کے، یعنی اتنے وہ مگن ہوتے ہیں، اتنی اپنی اس دائرے میں، جیسے کہنا جی وہ ایک دائرہ میں بناتی ہوں، ایک تصور میں کہ ایک دائرہ ہے شوبز کا یا جو بھی کہہ، اس کے اندر وہ رہتے ہیں. وہ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ بھئی آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، یا کوئی چیز سوچتے نہیں، وہ مگن رہتے ہیں. جو لوگ مگن رہتے ہیں نا اپنی اسی زندگی میں، وہ پچھتاتے ہیں. صابرہ صاحبہ مجھے لاسٹ میں بتائیے گا کہ 65 سے زیادہ موویز میں آپ نے کام کیا اور پاکستان کا کوئی ایسا فنکار نہیں جس کے ساتھ آپ نے کام نہ کیا ہو. کیا سمجھتی ہیں ساری زندگی میں کیا کھویا کیا پایا؟ میں نے کھویا تو کچھ بھی نہیں، پایا یہ ہے کہ بھئی شوق تھا عزت اور شہرت کا، ان چیزوں کا، اور ان چیزوں، یہ چیزیں تو مجھے مل گئیں. لیکن کھونا یہ تھا کہ کہیں جاؤ تو پردہ کر کے منہ ڈھانپ کے جانا پڑتا تھا، کوئی پہچان نہ لے. ہاں، آزادی بالکل ختم ہو گئی تھی. تو وہ یہ کہ باقی چیزیں بہت مطلب ہے کہ باقی یہ تھا کہ سارا کچھ اب حاصل ہو گیا تو شکر الحمدللہ. صابرہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ بڑے اچھے حالات گزارے آپ نے، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی، اچھے باپ کی بیٹی تھی، عروج کو زوال ضرور ہے، آج اکیلی اس حال میں ہے، فریکچر ہو گیا، آپ کو اٹھانے کے لیے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3-4 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ آپ گری ہوئی ہیں اور اکیلی اس گھر میں رہتی ہیں. کس طرح ایکسپینس برداشت کرتی ہیں؟ اخراجات کون کرتا ہے؟ آپ کی ٹیک کیئر کون کرتا ہے؟ نہیں، مجھے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ چابی دی ہوئی تھی پڑوس میں، تو ادھر میں نے فون کیا بمشکل تمام، پھر ان کو بلا کے پھر میں پھر انہوں نے اٹھایا. اب آپ کے علاج پہ کتنا خرچہ لگ رہا ہے؟ تو بہت خرچہ آئے گا، کیونکہ MRI ہونا ہے، یہ کس کو کہتے ہیں، یہ فزیو تھراپی ہونا ہے، اور دوسرے یہ جو میرے ہاتھ کا فریکچر ہوا ہے تو یہ اب 15 دن کے بعد نا اس کا آپریشن ہونا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہم چلا سکتے ہیں تاکہ جو مخیر حضرات ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں؟ جی جی، بے شک بے شک. ناظرین، یہ وہ ماضی کی فنکارہ ہے جس نے وہ روشنیاں دیکھی، وہ لائم لائٹ دیکھا، وہ زندگی دیکھی جو ہر شخص جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے مقدر میں اس میں وہ سکل نہیں ہوتا. لیکن ان کے پاس ایک ایسا سکل تھا جس کے بعد ان کو ملکہ حسن کا خطاب ملا. اداکاری اس طرح کی کرتی تھی کہ ان کی اداکاری سے ان کے جوہر نظر آتے تھے. اور آج یہ فنکارہ جو ہے قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یقین کیجیے گا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہمسایوں کا بتانا ہے کہ تقریباً 4 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ صابرہ سلطانہ صاحبہ جو ہیں وہ اپنے کمرے میں گری پڑی ہیں. ہمسایوں نے آ کے چابی سے کھولا اور ان کو آ کے ریسکیو کیا، کیونکہ آج جو ان کی بیٹی ہے، یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دماد ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسان نہیں رہ پاتا، اور جو ان کے شوہر تھے وہ اپنے ٹائم پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. مخیر حضرات سے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی ڈسکرپشن میں ان کا نمبر ہے، آپ ان کی مدد کریں تاکہ یہ اپنا علاج بہتر طریقے سے کروا سکیں. مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ.